شاہ سلمان کا پہلی بار کشمیری مجاہدین کے نام تاریخی پیغام، بہادروں کا جذبہ ایمانی دیکھ کر شاہی خاندان بھی صبر نہ کر سکا۔ ولی عہد محمد بن سلمان اور شاہ سلمان نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ بھارت کے ساتھ تعلقات میں پستی کا پہلا ثبوت سامنے آ گیا۔ عمران خان کے دورے کا جادو نظر آنے لگا۔ نریندر مودی کو سچے اور پکے دوستوں کا پہلا سرپرائز، کشمیری مجاہدین کی بہادری کے ڈنکے سعودی محلوں تک بجنے لگے۔ 2021 میں کشمیر سے متعلق اہم ترین پیشگوئی سچ ثابت ہوتی نظر آنے لگی۔ بھارتی فوج کے 20 ٹینک تباہ کرنے کے بعد مجاہدین کو اسلامی ممالک میں زبردست ہیرو قرار دے دیا گیا۔ امیر قطر اور کویت کے شہزادے بھی خاموش نہ رہ سکے۔ پورے عرب میں مجاہدین کے بہادری کے ڈنکے بجنے لگے۔ کشمیری مجاہدین نے اپنے حق اور آزادی کا علم بلند کر دیا۔ دنیا کے سب سے طویل ترین جنگ آزادی اختتام کی طرف چل پڑی۔ کشمیر میں نئی تاریخ رقم کرنے کا وقت آ گیا۔ مجاہدین مزید کون سی کارروائیاں کرنے والے ہیں اور آئندہ 24 گھنٹے اہم کیوں قرار دیے جا رہے ہیں؟ ویڈیو کی تفصیل میں چل کے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ نریندر مودی نے بھارتی فوج کے کتنے اضافی دستے کشمیر میں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، کشمیر میں حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور مجاہدین کے مطابق یہ ایک روشن صبح کی نوید ہے۔ دوستو، کشمیری مجاہدین کو اب نہ صرف مقامی اور ہمسایہ ممالک بلکہ عرب ممالک سے بھی بھرپور سپورٹ دی جا رہی ہے تاکہ جس زبردست مقصد کو مجاہدین نے مکمل کرنے کا عہد کر رکھا ہے یہ کامیاب ہو۔ دوستو، کشمیر میں حالیہ کچھ دنوں میں بھارتی فوج پر متعدد حملے کیے گئے جس میں بہت سارے بھارتی فوجی بھی مارے گئے اور اس میں بھارتی فوج کو شدید جانی اور مالی نقصان بھی ہوا۔ دوستو، شاہ سلمان اور ولی عہد کا مجاہدین کے لیے پیغام کے بارے میں بات کرنے سے قبل آپ کو مجاہدین کے حملوں کی طرز کے بارے میں کچھ اہم ترین معلومات دیتے چلتے ہیں جس سے ان حملوں کی شدت اور مجاہدین کی زبردست حکمت عملی کا بھرپور اندازہ ہو جائے گا اور بھارتی فوج کی ناکامی بھی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ دوستو، اس وقت بھارتی فوج کشمیر میں ہونے والے طالبان طرز کے حملوں سے شدید پریشان ہے کیونکہ کشمیری مجاہدین یہ حملے ایسے کرتے ہیں کہ ہدف بھی مکمل ہوتا اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ حملہ کدھر سے کیا گیا۔ دوستو، اس بات کا پتہ لگانے کے چکر میں اب تک بہت سارے بھارتی فوجی جو آپریشن کے دوران مجاہدین کے ہاتھ لگے مارے گئے لیکن تاحال اس کو کوئی بھی سراغ نہیں لگ سکا۔ دوستو، کشمیری مجاہدین کی اس بہادری اور زبردست کارروائیوں کی وجہ سے اسلامی ممالک بھی ان کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکے کیونکہ مجاہدین کی ان تاریخی کارروائیوں کے چرچے دنیا بھر میں ہو رہے ہیں۔ دوستو، اگر کشمیر کی 74 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایسا کوئی دن نہیں ہے جب بھارت نے کشمیریوں کو شہید نہ کیا ہو اور نہ ہی ایسا کوئی دن گزرا ہے جب کشمیریوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہ لگایا ہو۔ دوستو، اب مجاہدین نے بھی ظلم کی برداشت ختم ہوتے ہی ہتھیار اٹھا کر اپنے دفاع اور آزادی کی جنگ کو تیز کر دیا ہے، جس کے بعد بھارت کے سب سے قریبی دوست ملک سعودی عرب کے شہزادوں نے بھی مجاہدین کو اس پر شاباش دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک زبردست آزادی کی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں جس میں ان کو کامیابی ہوگی۔ دوستو، عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب کی جانب سے ایسا کوئی بھی پیغام ملنا مجاہدین کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں اور حالات کو دیکھتے ہوئے دوسرے اسلامی ممالک قطر کویت نے بھی مجاہدین کے اس عزم کی تعریف کی ہے۔ دوستو، ادھر نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری شیخ مصطفیٰ کمال نے وادی کشمیر میں مزید 5000 اضافی سیکورٹی فورسز کی تعیناتی پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ مرکزی حکومت اور مقامی انتظامیہ یہاں امن و امان اور تعمیر و ترقی کے دعوے کرتے نہیں تھکتے لیکن دوسری جانب آئے روز فورسز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر واقعی کشمیر میں امن و امان قائم ہے تو پھر ان اضافی فورسز کی تعیناتی کا کیا مقصد ہے۔ شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق سری نگر میں مختلف مقامات پر کمیونٹی ہالوں کو سیکورٹی فورسز نے اپنی تحویل میں لیا جبکہ اس سے قبل تمام شاہراہوں اور گلی کوچوں میں نئے بنکر تعمیر کیے گئے ہیں جو کہ تشویش کی بات ہے۔ این سی کے معاون جنرل سیکرٹری نے کہا کہ فورسز کی موجودہ سرگرمیوں سے 1990 کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی ایسے ہی سیکورٹی اہلکاروں کی تعیناتی عمل میں لائی گئی تھی جس کے بعد ہر سو افراتفری، قتل و غارت اور خون ریزی کا ایک بدترین سلسلہ چل پڑا اور کشمیر کا ہر ایک گھر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزراء اور ان کے افسران گزشتہ ماہ سے وادی کشمیر کا دورہ کر کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں امن و امان ہے اور لوگ کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، وہیں ان کے بقول اگر یہاں امن و سکون ہے تو فورسز کی مزید تعیناتی کیا معنی رکھتی ہے۔ دوستو، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم میں اضافے پر شدید تحفظات ہیں۔ انہوں نے ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں افسوسناک حادثے پر تعزیت کرتے ہیں، کابل میں ہولناک دہشت گردی پر افسوسناک اظہار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک پاکستانیوں کی امداد اور سہولت کے لیے وزیر خارجہ نے ایف ایم پورٹل کا افتتاح کیا۔ وزیر خارجہ کے ایف ایم کنیکٹ ایجنڈے کے تحت عالمی تنظیم کے رہنماؤں نے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ گزشتہ روز وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے پارلیمانی وفد کا استقبال کیا۔ انہوں نے ای یو سے مثبت تعمیری شراکت داری پر زور دیا۔
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ سیکورٹی کونسل آف ازبکستان نے پاکستان کا دورہ کیا۔ ان کے دورے میں مشترکہ سیکورٹی کمیشن کے قیام کے پروٹوکولز پر دستخط کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اضافے پر شدید تحفظات ہیں۔ کشمیری طلباء کو پاک بھارت میچ کے بعد دھمکیوں، مقدموں کے اندراج اور دیوار سے لگائے جانے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم کشمیریوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک ماہ میں 22 کشمیریوں کو بھارتی قابض افواج نے شہید کیا۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف مظالمی اضافہ ہوا۔ یہ بھارت کی فاشسٹ پالیسی کا عکاس ہے۔ بھارت اقلیتوں، ان کے مذہبی مقامات اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں میں بڑا حصہ دار ملک نہیں ہے۔ ہمارا کوپ 26 میں سے اہم اور مثبت کردار تھا۔ FATF کو چند ممالک سیاسی بنیادوں پر استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی کارکردگی کا FATF رکن ممالک نے اعتراف بھی کیا۔ اس کے سیاسی بنیادوں پر استعمال کے باوجود ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور لوگ کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ وہیں ان کے بقول اگر یہاں امن و سکون ہے تو فورسز کی مزید تعیناتی کیا معنی رکھتی ہے۔ دوستو، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اضافے پر شدید تحفظات ہیں۔ انہوں نے ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں افسوسناک حادثے پر تعزیت کرتے ہیں۔ کابل میں ہولناک دہشت گردی پر افسوسناک کا اظہار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک پاکستانیوں کی امداد اور سہولت کے لیے وزیر خارجہ نے FM پورٹل کا افتتاح کیا۔ وزیر خارجہ کے FM کنیکٹ ایجنڈے کے تحت عالمی تنظیم کے رہنماؤں نے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ گزشتہ روز وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے پارلیمانی وفد کا استقبال کیا۔ انہوں نے EU سے مثبت تعمیری شراکت داری پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ سیکورٹی کونسل آف ازبکستان نے پاکستان کا دورہ کیا۔ ان کے دورے میں مشترکہ سیکورٹی کمیشن کے قیام کے پروٹوکولز پر دستخط کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اضافے پر شدید تحفظات ہیں۔ کشمیری طلباء کو پاک بھارت میچ کے بعد دھمکیوں، مقدموں کے اندراج اور دیوار سے لگائے جانے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم کشمیریوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک ماہ میں 22 کشمیریوں کو بھارتی قابض افواج نے شہید کیا۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف مظالمی اضافہ ہوا۔ یہ بھارت کی فاشسٹ پالیسی کا عکاس ہے۔ بھارت اقلیتوں، ان کے مذہبی مقامات اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں میں بڑا حصہ دار ملک نہیں ہے۔ ہمارا کوپ 26 میں سے اہم اور مثبت کردار تھا۔ FATF کو چند ممالک سیاسی بنیادوں پر استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی کارکردگی کا FATF رکن ممالک نے اعتراف بھی کیا۔ اس کے سیاسی بنیادوں پر استعمال کے باوجود ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔